نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين آمنت بالله صدق الله العظيم. آپ سے عشق میرے دل کی شریعت آقا، آپ سے عشق میرے دل کی شریعت آقا، آپ سے عشق میری جان کی عبادت آقا، آپ کے ادنا غلاموں کے غلاموں کا غلام میں، آپ کے ادنا غلاموں کے غلاموں کا غلام میں ہے شرف میرے لیے اتنی ہی نسبت آقا. میرے قابل صدر احترام محترم عزیز و دوستوں اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے متعلق کچھ باتیں اور کچھ بیانات آپ حضرات کے سامنے میں عرض کرنا چاہوں گا. اکثر و بیشتر آپ حضرات نے دوائیوں کی بوتل پر ایک بات لکھی ہوئی دیکھی ہوگی کہ استعمال سے پہلے اچھی طرح ہلائیں. کم و بیش تمام ہی دوائیوں کی بوتلوں پر یہ بات ضرور بھی ضرور لکھی ہوئی ہوتی ہے. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بندے کو کوئی خاص انعام دینا چاہتے ہیں، کسی خاص نعمت سے نوازنا چاہتے ہیں، تو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کو آزماتے ہیں، اس کو ذرا جھنجھوڑتے ہیں. اس کی دلیل قرآن عظیم الشان سے بھی ملتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا قرآن میں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ ہم نے اپنے بندے ابراہیم کو آزمائشوں میں ڈالا اور وہ تمام کی تمام آزمائشوں میں کامیاب ہوا. اب جب آزمائشوں میں کامیاب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انی جاعلک للناس اماما، پوری کی پوری دنیا کے لوگوں کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو امام بنا دیا گیا. تو امام بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کچھ وقت آزمائش کا رکھا تھا. سیدھی سی بات ہے میرے دوستوں، آج ہم 2 روپے کا گڑھا خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو خریدنے کے بعد جب مٹی کا ہوتا ہے تو اسے بجا کر دیکھا جاتا ہے کچا ہے یا پکا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا لوگ تربوز خرید رہے ہوتے ہیں تو تربوز کو بجا کر دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پانی ہے یا یہ اندر سے ٹھوس ہے. 2 روپے کا گڑھا خریدا جائے تو اسے چیک کیا جائے، اور 10 روپے کا تربوز خریدا جائے تو اسے بھی چیک کیا جائے کچا ہے یا پکا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ جو تمہاری جان ہے اور یہ جو تمہارا مال ہے یہ تمہارا نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان جنت کے بدلے میں تم سے خرید لیا ہے. اب جب اللہ خریدار بنے گا تو اللہ تعالیٰ بھی خریدنے سے پہلے ذرا انسان کو ایمان والوں کو چیک کرتا ہے کہ میرا یہ بندہ ایمان میں کچا ہے یا پکا ہے. کوئی بہت بڑی نعمت دی جاتی ہے تو پہلے چیک کیا جاتا ہے ان نعمتوں کے یہ آدمی قابل ہے بھی یا نہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک اور مقدس ذات کو اس دنیا میں آنا تھا میرے دوستوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش قبیلے کے اندر پیدا ہونا تھا. چنانچہ اللہ کے رسول کی پیدائش سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 شخصیتوں کو آزمایا ہے. ان میں سے پہلی شخصیت اللہ کے رسول کی دادا بننی تھی، دوسری شخصیت کو اللہ کے رسول کا والد بننا تھا، اور تیسری شخصیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مطہرہ بننی تھی. ان تینوں کی تینوں شخصیت کو پہلے آزمایا گیا، اور آزمانے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کو بطور انعام کے انہیں عطا کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جب پیدا ہوئے تو بہت زیادہ خوبصورت تھے، اور پیدائشی طور پر ان کے سر کے کچھ بال جو تھے وہ سفید تھے، اس لیے ان کے والد نے ان کا نام شیبہ رکھ لیا تھا. آج ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول کے دادا کا نام عبد المطلب تھا، ان کا نام شیبہ رکھ لیا گیا تھا. چنانچہ اللہ کا نظام چلا کہ وہ پیدا ہوئے، کچھ ہی عرصے کے بعد ان کے والد کا انتقال ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے ان کی والدہ کا نام سلمہ تھا، وہ اپنے بیٹے شیبہ کو لے کر مدینہ منورہ آ گئے، جو کہ ان کا جو ہے وہ ننیال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا. چنانچہ وہاں لا کر شیبہ کی جو ہے وہ پرورش کا سلسلہ شروع ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جب جوانی کی عمر کو پہنچے تو جوانی میں خوبصورت اور بھی زیادہ جوانی جو ہے وہ نکھر کے سامنے آ گئی، اور تیر اندازی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا شیبہ کو جو ہے وہ بڑی مہارت حاصل تھی. چنانچہ تیر اندازی کے مقابلوں میں ہمیشہ سر فہرست رہا کرتے تھے. مکہ مکرمہ میں رہنے والا ایک شخص تھا جس کا نام تھا حارثی.
ایک مرتبہ وہ کسی کام سے مکے سے مدینہ منورہ آیا تو دیکھا کہ چند نوجوان ایک میدان کے اندر تیر اندازی کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور ان میں ایک نوجوان بڑا خوبصورت ہے، اس کا تیر بالکل نشانے پر جا کر لگتا ہے، اور جب اس کا تیر نشانے پہ لگتا تو پھر وہ اشعار پڑھتا تھا کہ لوگوں میں مکے کا رہنے والا ہوں، میں قریشی قبیلے سے میرا تعلق ہے۔ چنانچہ وہ اشعار پڑھتا، حارثی کو اس پہ بڑی محبت آئی، یہ تو میرے شہر مکے کا رہنے والا ہے۔ چنانچہ اس نوجوان کے بارے میں تحقیقات کی اور معلومات جمع کی تو پتہ لگا کہ یہ مکے میں رہنے والے مطلب نامی ایک شخص کا بھتیجا ہے۔ اب حارثی دوبارہ مکہ آیا اور آ کر مطلب سے ملا، کہا مطلب تو یہاں اتنا مہمان نواز ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے اتنا مال دیا ہے، اور وہاں تیرا جو ہے وہ بھتیجا ہے شیبہ، وہ وہاں بڑی قسم پرسی کی اور بڑی فرمایا کہ جو ہے وہ اس کی غربت کی زندگی گزار رہا ہے، بڑی مشقتوں میں ہے، تجھے اللہ نے اتنا مال دیا ہے تو اس کو مکے لا اور اپنے پاس اس کی پرورش کر۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے ان کے چچا مطلب جو ہے وہ مکے سے مدینہ گئے اور جا کر شیبہ کی والدہ سلمہ سے کہا کہ شیبہ کو میرے ساتھ بھیج دو، میں اس کی تربیت اور پرورش کر کے اسے دوبارہ تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ چنانچہ میرے دوستوں ان کی والدہ راضی ہو گئی اور مطلب جو ہے وہ اپنے بھتیجے شیبہ کو لے کر اونٹنی پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہو گئے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب یہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو مطلب جو تھے وہ آگے بیٹھے تھے اور شیبہ ان کے پیچھے بیٹھے تھے۔ لوگ یہ سمجھے کہ مطلب شاید مدینہ منورہ سے کوئی غلام خرید کر لایا ہے، تو اسی دن سے ان کو عبد المطلب کہہ کر پکارنا شروع کر دیا گیا کہ مطلب کا یہ غلام ہے۔ چنانچہ اس دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام شیبہ ہٹ گیا اور عبد المطلب بہت زیادہ مشہور ہو گیا، جو آج میرے اور آپ کے درمیان بھی یہ نام بہت زیادہ مشہور ہے۔ چنانچہ انہوں نے یتیمی کے زمانے میں بڑی تکلیفیں اٹھائی تھی، اللہ تعالیٰ نے انعام دیا۔ کہتے ہیں ایک رات سوئے ہوئے تھے کہ خواب میں فرمایا کہ یہ تحقیقات کی گئی کہ فلاں جگہ ایک زمین ہے، اسے کھودو تو وہاں سے زمزم کا کنواں نکل آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا شیبہ صبح اٹھے اور اس جگہ کو کھودنا شروع کیا، اور کئی گھنٹوں کی انتھک محنت کے بعد وہ اس چٹان تک پہنچ گئے جس چٹان کے اندر اللہ تعالیٰ نے زمزم کے پانی کو چھپا کے رکھا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مکہ مکرمہ میں نہ پینے کا پانی تھا نہ رہنے کا پانی تھا۔ چنانچہ انہوں نے اس چٹان کو توڑا اور اس کے اندر سے زمزم کا پانی جاری ہو گیا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ ایسی فرمایا کہ خشک سالی زمین کے اوپر ان کی محنت سے پانی نکلا، تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو جو ہے وہ بیت اللہ کا متولی بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ انعام عطا فرما دیا۔ تو پہلی شخصیت جو آزمائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا بنانے کے لیے، وہ عبد المطلب کو آزمایا گیا۔ چنانچہ عبد المطلب جب متولی بنے تو انہوں نے ایک منت مانی کہ اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے تو میں ایک اللہ کے نام پہ قربان کر دوں گا۔ اللہ کا نظام چلا، اللہ تعالیٰ نے انہیں 10 بیٹے عطا فرمائے۔ چنانچہ آپ قرآن ڈالا 10 کے 10 بیٹوں میں کہ کس کو اللہ کے نام پر قربان کرنا ہے، تو قرآن ان کے سب سے خوبصورت بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر نکل آیا۔ اب جب نکلا تو لوگوں نے کہا کہ دیکھ عبد المطلب تیرے 10 بیٹوں میں سب سے خوبصورت عبداللہ ہے، اور کیوں نہ ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد تھے۔ فرمایا کہ دیکھ یہ بڑا خوبصورت ہے، ایسا کر کے اس کے اور اونٹوں کے درمیان قرآن ڈال کے اونٹوں کو ذبح کر ڈال۔ یہ بھی ٹھیک ہے۔ انہوں نے 10 اونٹوں کا قرآن اور عبداللہ کا قرآن ڈالا، پھر قرآن اٹھایا تو عبداللہ کا نام نکل آیا۔ اب کیا کروں؟ کہا 10 اور بڑھا دو۔ انہوں نے 20 اونٹ اور عبداللہ کا قرآن ڈالا، پھر عبداللہ کے نام کا قرآن نکلا ہے۔ اب کیا کروں؟ کہا 10 اور بڑھا دے۔ انہوں نے 30 اونٹ اور عبداللہ کے نام کا قرآن ڈالا، پھر قرآن عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام کا نکلا ہے۔ کرتے کرتے کتابوں میں لکھا ہے کہ 100 اونٹ ایک طرف ہو گئے اور ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے۔ اس کے بعد جب 100 اونٹوں کے بعد قرآن اٹھایا گیا تو قرآن اونٹوں کے نام پر نکل گیا۔ عبد المطلب نے اپنے اس بیٹے کے بدلے میں 100 اونٹوں کو قربان کر دیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو والد عبداللہ تھے انہیں ذبیح اللہ بھی کہا جاتا تھا کہ اللہ کے نام پر ان کو ذبح کرنے کی منت مانی گئی تھی۔ ایک مرتبہ ایک بدو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یبنا ذبیحین، یہ 2 ذبیحوں کے بیٹے۔ کہا بالکل، میں اسماعیل کی اولاد سے ہوں، وہ بھی ذبیح اللہ تھے، میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، وہ بھی ذبیح اللہ تھے۔ چنانچہ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے، ان کی جوانی تو اپنے والد سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ کہتے کہ ان کی پیشانی پر نور چمکا کرتا تھا۔ کیوں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی پشت کے اندر موجود تھے، ان کی پیشانی پر نور چمکتا تھا اور جو دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ ایک مرتبہ مکے سے مدینہ سفر کے لیے گئے، راستے میں فاطمہ نامی عورت سے ملاقات ہو گئی۔ اس فاطمہ نامی عورت نے کہا کہ تو اتنا حسین جمیل ہے، میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ کہا ہم اس طرح نکاح نہیں کر سکتے۔ کہا پھر ویسے ہی ملاقات کر لے۔ کہا میں ذلیل اور رسوائی والے کام نہیں کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ وہاں سے چل پڑے اور جب فرمایا کہ اپنے ننیحال مدینہ منورہ میں پہنچے، وہاں ایک قبیلہ تھا بنو زہرہ کے نام سے۔ اس قبیلے کے اندر ایک عورت تھی، لڑکی تھی جس کا نام تھا
आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो फरमाया कि नेक सीरत भी थी, खूबसीरत भी थी और अखलाक की भी बहुत बेहतरीन थी। चुनांचे अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उनके साथ जोड़ बैठाकर उनका निकाह उनके साथ कर दिया गया। अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का निकाह जब आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ हुआ और दोबारा जब वो मदीने से मक्का आने लगे तो उसी फातिमा नामी औरत से मुलाकात हुई। कहने लगी कि अब्दुल्ला तेरे सर पे जो नूर चमकता था पेशानी पर वो नजर नहीं आ रहा। तर हकीकत मेरे दोस्तों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो अपने वालिद अब्दुल्ला की फरमाए पुश्त से निकलकर अपनी माँ आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अंदर मुंतकिल हो चुके थे। चुनांचे इन दोनों का निकाह हो गया। अब ये मुशक्कत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उठाई कि बचपन में कुर्बानी के लिए पेश किया गया, वो यहाँ कामयाब हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वालिद बनने का मकाम अल्लाह ने अता किया। तीसरे नंबर पर जिस शख्सियत को आजमाया गया वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। जब निकाह हुआ तो निकाह के चंद महीने के बाद अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को किसी फरमाया कि तिजारती काफिले के साथ शाम की तरफ जाना पड़ा। वो आमिना से जल्द वापस आने का वादा करके वहां से चल पड़े और फरमाया कि जब शाम पहुंचे और काफिला वापस आने लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद बीमार पड़ गए और ऐसे बीमार पड़े कि मदीना मुनव्वरा तक पहुंचे ही थे कि आगे सफर की ताकत ना रही। चुनांचे काफिले वालों ने उनको मदीना मुनव्वरा में उनके ननिहाल के पास छोड़ दिया और काफिला मक्के आ गया। आमिना ने पूछा अब्दुल्ला कहाँ है? कहा वो बीमार थे वहीं रुक गए। इनके घर के कुछ लोग मक्के से मदीना मुनव्वरा जाने लगे कि हम अब्दुल्ला को लेकर आ जाएं। अल्लाह का निजाम देखें, वो मदीने नहीं पहुंचे थे कि पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का इंतकाल हो गया। चुनांचे आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का इंतकाल हुआ तो उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 18 साल की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा की उम्र उनसे भी बहुत ज्यादा कम थी। तो इस तरह उन्होंने भी अपनी जवानी को मुशक्कत के अंदर गुजारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा कहती हैं कि मुझे अब्दुल्ला के इंतकाल के 2-4 महीने के बाद पता लगा कि मैं हमल से हूं। लेकिन यह हमल भी बड़ा अजीब था कि औरतें जब हमल से होती हैं तो उन्हें वजन महसूस होता है, तकलीफ होती है। मुझे मेरे हमल की ना कोई तकलीफ महसूस होती थी ना वजन महसूस होता था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा माजिदा के बतन अतहर के अंदर थे तो फरमाती हैं कि जब मैं रास्ते से चलती थी हवा का एक झोंका आता और दरख्त झुक कर मुझे सलाम किया करते थे। जब मैं धूप में चला करती थी तो एक बादल का टुकड़ा मुस्तकिल मेरे साथ मेरे सर पर चला करता था। हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अरब की जमीन तो बड़ी सख्त थी लेकिन जब मेरे बतन अतहर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे मैं जमीन के जिस हिस्से पर कदम रखती थी वो हिस्सा नरम हो जाया करता था। और फरमाती हैं कि जब मैं जमजम के कुएं पर पानी भरने के लिए जाती तो जमजम का पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाया करता था। मैं पानी भर लिया करती थी फिर पानी दोबारा अपनी सतह पर चला जाया करता था। और फरमाती हैं कि मैंने एक ख्वाब देखा कि मेरे जिस्म से एक नूर निकला है जिसने मशरिक और मगरिब को रोशन कर दिया है। वो नूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक और मुक़द्दस जात थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रात पैदा हुए हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि हमारे घर के अंदर इतना तेल भी नहीं था कि हम कोई दिया जला सके। लेकिन जब अल्लाह के रसूल पैदा हुए तो आसमान के सितारे मेरी तरफ ऐसे झुक गए कि बिल्कुल मेरे सर पर आकर वो खड़े हो गए। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो 1500 साल से जो आतिश परस्तों की आग जल रही थी वो खुद ब खुद बुझ गई, जो 1500 साल में कभी नहीं बुझी। मेरे महबूब के आते ही शिर्क की पहली टांग जो है वो तोड़ दी गई। और जब अल्लाह के रसूल पैदा हुए तो कैसरो किसरा के फरमाया कि महल के 14 कंगरे जो है वो नीचे गिर पड़े। मेरे मोहतरम अजीजों दोस्तों बुजुर्गों, सितारों के झुकने के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने वक्त के बादशाहों को यह पैगाम दे दिया था कि आ गया है अब इस दुनिया में बादशाहत करने वाला, आ गया कि आज के बाद तुम्हारे नाम दुनिया में नहीं चलेंगे, अब सिर्फ मेरे महबूब का नाम चला पड़ेगा। देखो ये जिस तरह सितारे इसके आगे झुक गए हैं, तुम बादशाह भी जमीनों में सितारों की तरह चमकते हो। अगर तुमने मेरे नबी की इताअत कर ली तो तुम कामयाब, वरना नाकामी और नामुरादी तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। और सितारों को झुकाकर अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी उम्मत को यह पैगाम दे दिया था कि लोगों, जिस तरह आसमान पर सितारे चमकते हैं, मेरे महबूब की तालीमात पर जो अमल करेगा, मेरे महबूब के कदमों में जो आ जाएगा, मेरे महबूब की सोहबत में जो आ जाएगा, आसमान पे जैसे सितारे चमकते हैं ऐसे ही दुनिया में हम उन लोगों को चमकाने वाले बन जाएंगे। और अल्लाह के रसूल ने खुद फरमाया अस्हाबिकन नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है, जिसकी भी फरमाया पैरवी करोगे तो कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। इसलिए किताबों में लिखा है कि किसरा के महल के जो 14 कंगरे गिर गए थे उसमें 14 बड़े बड़े बादशाहों के तख्त व ताज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयाती में ही अल्लाह के रसूल के कदमों के अंदर आ गए थे। मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए
تو پیدائش سے 3 مہینے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھایا اور بیت اللہ کی طرف لے کر جانے لگے۔ اب جو بھی اللہ کے رسول کو دیکھتا تو تعریف کرتا کہ عبد المطلب کیا چاند سا پوتا ملا ہے، کیا چاند سا پوتا ملا ہے۔ سارے راستے تعریفیں ہوتی گئیں۔ اب جب 7ویں دن نام رکھنے کا وقت آیا تو عبد المطلب نے کہا کہ میرا یہ پوتا وہ ہے کہ اس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہے، لہذا میں اس کا نام محمد رکھوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کہتے ہیں اس کو جس کی کائنات میں سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بھی تھا کیونکہ اللہ کے رسول کی تعریف سب سے زیادہ کی گئی تھی، اور اللہ کے رسول کا نام احمد بھی تھا۔ احمد کہتے ہیں اس شخص کو جس نے اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ تعریف کی ہو۔ اس طرح میرے محترم عزیز و دوست اور بزرگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے۔ کیا پیدا ہوئے؟ یتیم پیدا ہوئے۔ یتیم کسے کہتے ہیں؟ یتیم اس بچے کو کہتے ہیں یا تو جس کا باپ، سن لیجئے بھائی آپ کے بھی کام کی بات ہے، یتیم اس بچے کو کہتے ہیں یا تو جس کا باپ اس کی پیدائش سے پہلے مر جائے، یا جس بچے کا باپ بالغ ہونے سے پہلے مر جائے اس کی اولاد کو یتیم کہا جاتا ہے۔ اگر کسی آدمی کا باپ بالغ ہونے کے بعد مر جاتا ہے اسے یتیم نہیں کہا جاتا۔ شریعت کی اصطلاح کے اندر یتیم اس بچے کو کہا جاتا ہے جس کے والد کا انتقال بالغ ہونے سے پہلے یا بچپن ہی کی عمر کے اندر ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ۔ ارے میرے محمد کہ تو پیدا تو یتیم ہوا، لیکن دیکھ تو صحیح کہ تیرے نام کا ایسا بول بالا ہوا کہ آج تک تیرے نام سے زیادہ کسی کے نام کا بول بالا کائنات میں نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم عزیز و دوست اور بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت جب پیدائش کے وقت سے اتنی رحمتیں اور برکتیں لے کر دنیا کے اندر آئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کیا عطا فرمانے والے ہیں۔ اس لیے کسی اللہ والے نے کہا ہے کہ عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ، عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ، عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ، یہی تو ہے عشق حقیقی کا زینہ، ہے معمور اس عشق سے جس کا سینہ، اسی کا ہے مرنا اسی کا ہے جینا۔ دنیا میں محبت کے لائق یا تو اللہ کی ذات ہے میرے دوستوں، یا تو عشق کرنے کے لائق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس ذات ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو میرے دوستوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل اکمل اور مکمل محبت کرنی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت سے محبت کا سب سے پہلا تقاضا یہی ہے کہ انسان اپنی تمام کی تمام چیزوں سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا بن جائے۔ حتیٰ کہ اللہ نے تو قرآن میں یہاں تک فرما دیا کہ تیرے باپ، تیرے دادا، تیری اولاد، تیرے خاندان، تیرا گھر جو تجھے محبوب ہے، تیرا کاروبار جس کے گھٹنے کا خوف ہوتا ہے، اور وہ جگہیں جن میں تو بڑی محبت سے رہتا ہے، ان ساری کی ساری چیزوں کی محبت اگر تجھے اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ہے تو پھر انتظار کر کے اللہ کیسا فیصلہ کرنے والا بن جائے گا۔ اس لیے میرے دوستوں آج سے ہم بھی اس بات کا عزم اور ارادہ کریں انشاءاللہ تعالی۔ آج ابتدا رکھی ہے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سیرت کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو انشاءاللہ تعالی یہ بیانات ذرا طویل چلائیں گے۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جسے ہم کہتے ہیں بیک گراؤنڈ کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے کیا قربانیاں دی، والد اور والدہ نے کیا قربانیاں دی۔ تو یہاں سے دین میرے دوستوں یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھاتا ہے کہ آج ہمیں بھی اگر اپنی اولادوں کے اندر نیک پیدا کریں۔ دیکھیں نقطے کی بات سمجھے، میں بات ختم کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد جب مکے سے مدینہ منورہ کی طرف گئے، فطری چیز ہے، تو ایک عورت نے اپنی طرف متوجہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اس وقت تک فرمایا کہ نہ اللہ کے رسول آئے تھے، نہ رسالت آئی تھی، نہ ایمان آیا تھا، لیکن کیا فرمایا؟ میں ایسا کام نہیں کرتا جس میں ذلت اور رسوائی ہو۔ یہاں علماء اکرام یہ نقطہ لکھتے ہیں کہ جو آدمی اپنی جوانی کو محفوظ بنا کے رکھتا ہے اور جو آدمی اپنی جوانی کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے، یعنی جو آدمی اپنی جوانی کو ضائع نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کے اندر جو ہے وہ ولی پیدا فرما دیتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں یہاں جتنا نوجوان طبقہ بیٹھا ہے یا جتنے میرے دوسرے لوگ بیٹھے ہیں وہ اس بات سے عبرت حاصل کریں کہ ہم ایسا کوئی گناہ نہ کریں کہ جس کے اثرات ہماری اولاد پر پڑنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت نصیب فرمائے۔ آج اللہ کے رسول کی ولادت تک بات ہوئی ہے، کل انشاءاللہ اللہ کے رسول کی زندگی کے سفر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر انشاءاللہ تعالی کچھ اور بیانات کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔